السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں خوب اور آپ کی خیریت نیک مطلوب۔ اور جی جو میرے چینل پہ نیو ہے پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اور جی سیاسی گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑی سی ہم غیر سیاسی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ مٹر اور آلو ہیں، یہ اب پھر بھی کچھ سستے ہو گئے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے میں سبزی والے کی دکان پہ گئی تو میں نے اس سے سبزی پوچھی، مطلب خریدی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ مٹر کتنے کے؟ کہتا باجی 300 روپے کلو۔ میں کہا پین کیوں مٹراں دے اتنے تسی سونے دا پانی پھیر دیتا ہے جو 300 روپے کلو مٹر ہیں؟ تو باجی لینے؟ میں کہا نہیں جی پین جدن سستے ہون گے نا ادن میں دسیو میں پھر لے کے جاواں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نا زیادہ مہنگی سبزی نہیں لے کے آتی ہوں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ شوق سے کھاتے نہیں ہیں کوئی بھی سبزی جو ہوتی ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ ان کے باپ کی جو حق حلال کی کمائی ہے نا، تو وہ پھر منہ ناک چڑھا کے جو کھاتے ہیں تو اس کو حرام ہی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر میں جب سبزی تھوڑی سی سستی ہوتی ہے پھر میں لے کے آتی ہوں، اور یہ وہی سبزی ہوتی ہے جو پھر اس کے بعد اتنی رول رہی ہوتی ہے اور سبزی والوں کا بس نہیں چلتا کہ جا کے گھروں میں پہنچائیں۔ بٹ آج کل اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اتفاق فاؤنڈری کا جتنا سریہ ہے نا یہ سبزی والوں کی اور دکانداروں کی گچیوں میں آ گیا ہے۔ مجال ہے کہ جو دوبارہ آواز دے کے کہیں کہ باجی چیز لے جائیں، اور باجی ہمیشہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے کہ بھائی نے آواز نہیں دیتی۔ ویسے میں آپ کا ایک دفعہ پھر ترو نکال دوں کہ ہماری ملک کی اکانومی جو میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ ڈوب رہی ہے بلکہ ڈوبے کھا رہی ہے، تو اب اس کے جو اعداد و شمار یہ ہیں کہ اس کے جو زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ 16.2 ارب سے کم ہوتے ہوتے نا 7.5 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے۔ اب اس میں سے ایک ارب ڈالر جو ہے وہ اسکوپ باؤنڈز کی انہوں نے پیمنٹ کرنی تھی، وہ اگر آج پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد رہ جائیں گے جی 6.5 ارب ڈالر۔ اور جی اس میں سے جو 3 ارب ڈالر ہیں وہ سعودیہ کے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو یہ جو 3 ارب ڈالر ہیں فوراً ہی ہمیں سعودیہ کو دینے پڑیں گے۔ اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان چلانے کے لیے عوام کی جیبوں پہ ڈاکے مار رہی ہے، بجلی کے انے واہ بل بھیج رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے انہوں نے 13,000 بل بھیج دیا۔ بندہ پوچھے کہ میں نے اپنے کمرے میں کوئی لومیں لگائی ہوئی ہیں، مطلب میرا کمرہ نہ ہوا فیصل آباد کی ٹیکسٹائل مل ہو گیا جو اتنا سارا انہوں نے بل بھیج دیا ہے۔ اور پھر جی جو انہوں نے ڈریکولا جیسے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں ادھر سے یہ اپنے خرچے پورے کر رہے ہیں، اس پہ یہ پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل سے سبسڈی ہٹا کے انہوں نے عوام کی جانیں نکالی ہوئی ہیں۔ پیٹرول ہر جگہ پہ سستا ہے لیکن پاکستان میں اتنا مہنگا کیا ہوا ہے۔ چلو خیر منو کی لینا دینا، میرے پاس کون سا گاڑی ہے۔ اکانومی سے مجھے یاد آیا کہ آپ نے 2 لوگوں کو نہیں بھولنا ہے، ان دونوں کی بوتھیوں کو، جس میں سے ایک کے تو کیا کہتے ہیں جس کو ایئر فورس 1 کے اندر بلوا کے مفرور اشتہاری کو وزیر بنا کے ہمیں تحفہ دے دیا، جس کے بالوں کی اسٹرکنگ ہی نہیں کبھی ختم ہوتی، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی جیو سٹائل داڑھی کا ایک بال بھی انہاں پرا نہیں ہونے دیتا، مطلب مفتاح اسماعیل۔ اب یہ دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل سے پوچھے کہ پچھلے 6 مہینے میں کیا کر رہے تھے، اور مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو کام ٹھیک کر رہا تھا، یہ ڈار صاحب کی اڈاریوں نے اکانومی کو ڈوبے دے دیے ہیں۔ چلیں جی خان صاحب آپ کی جان چھوڑ گئی، پہلے یہ سارا گندا آپ پہ ڈالتے تھے اور اب ایک دوسرے کے اوپر ڈالے ہیں گندے، تو پھر گندے تو ڈالیں گے ہی۔ آج میں صبح اٹھی تو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے مجھے یاد آیا کہ اتنی زیادہ سردی ہوگی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے سواتی صاحب کو اٹھا کے یہ دوبارہ اٹھا کے کوئٹہ کی نا کچلاک جھیل میں لے گئے ہیں، جہاں پہ اتنی سردی ہے، وہ بیچارہ بڈھا بیمار دل کا مریض بندہ وہاں پہ اتنی ٹھنڈ میں لے گئے ہیں۔ گورنمنٹ بتاتی کیوں نہیں ہے اس بڈھے بندے کا قصور کیا ہے؟ بیچارہ اگر ایک ٹویٹ کرنے پر ایک سوال کرنے کا جرم اتنا بڑا ہے تو آپ تو جواب نہیں دیتے، آپ کی تو بندہ رام رام ستیہ ہی کر دے۔ پہلے آپ ایک بڈھے بندے کو پیچھے ہاتھ باندھ کے منہ پہ گھونسے مارتے ہیں، چنڈے مارتے ہیں، اور جوڈیشل گیسٹ ہاؤس میں اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ جاتا ہے تو اس کی ویڈیو بنا کے تو آپ اس کی بیٹی کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ آپ بولیں ہم نہ بولیں، ہم بولیں تو آپ ہمیں کٹہروں میں کھڑا کر کے تولیں۔ آپ لوگ جو مرضی بغیرتی کریں، بندہ جواب میں آپ کو گالی بھی نہ دے۔ سواتی صاحب نے آپ کو کہا تھا، صرف ایک حرام زادے کا لفظ ہی بولا تھا نا، تو آپ نے کون سا حلال زادے ہونے کا ثبوت دے دیا ہے؟ کام تو آپ بھی وہی بلڈی باسٹرز والے کر رہے ہیں کہ ماں باپ کی ویڈیو جو ہے وہ بیٹی کو بھیج دی ہے۔ شرم حیا کو بھی کبھی ہاتھ مار لیا کریں جیسے عوام کے پیسے کو مارتے ہیں۔ احساس شرم حیا ہی نہیں ہے آپ کے اندر، اتفاق فاؤنڈری کا سارا سریہ آپ کی گچیوں میں آیا ہوا ہے، حرام حرکتیں کرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی حرام زیادہ نہ کہ واہ جی آپ کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے۔ پہلے سواتی صاحب نے باجی بلاول کو فون کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے سی ایم بلوچستان کو فون کیا جو رات کو روزانہ ماشاءاللہ سے ٹن ٹناٹن ہو کے سو رہے ہوتے ہیں، تو 7 ارب روپیہ دے کے جس بندے نے حکومت بنوائی ہے اس بندے کو انہوں نے فون کیا۔ جی بھی آپ کا سینیٹر ہے، آپ کا قومی لیڈر ہے، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو جواب دیں نا۔
تو یہ جو باجوہ صاحب جاتے جاتے اپنے اثاثوں کا جواب دے کے جاتے نا کہ بیگم کے پاس اور خیر سے بیٹے کی، بیگم کے پاس 16.5 ارب روپیہ جو ڈکلیئر ہے کہاں سے آیا ہے، باقیوں کا تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ ویسے جو ڈاکٹر معید پیرزادہ نا ان سب کو چوتیا بنا کہتے ہیں، ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ سینیٹر کو اگر ایک ٹویٹ کرنے پر اتنی گندی سزا دے رہے ہیں نا، تو گالیاں تو آپ کو ہر جگہ سے پڑ رہی ہیں، بس وہ آپ تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں۔ اچھا خان صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، جو پرویز الہی صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری جو تھی نا وہ آپ کے حوالے کر دیا۔ ویسے ہم تو ساری عمر سمریاں یاد کرتے رہ گئے، اس میں سے جو یاد کرتے تھے وہ کبھی پیپروں میں نہیں آتی تھی، لیکن آپ کو سمری مل گئی ہے تو آپ کو پھر آپ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ اور پرویز الہی صاحب نے اپنا سیاسی مستقبل جو ہے مجھے لگتا ہے سیف کر لیا ہے، کیونکہ آنے والا کل جو ہے مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ سے خان صاحب کا ہی ہے۔ اگر آپ کا انجوائے کرنے کو دل کرے نا تو آپ کبھی بھی کامیڈی مووی نہ دیکھیں، آپ خبریں لگا لیں، وہاں پہ جو ہمارے ٹوٹے پجے سیاستدان ہیں نا ان کی ٹوٹی پجی باتیں، ان کے ٹوٹے پجے ٹویٹ سن کے نا آپ جو انجوائے کرتے ہیں نا میں اس کا مزہ ہی نہیں آپ کو بتا سکتی۔ ویسے چغلی کرنا بڑی بری بات ہوتی ہے، یہ جو میں اپنے یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کی اتنی چغلیاں کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے اللہ سے مجھے بھی جا کے بڑی کٹ پڑنی ہے۔ اور انہی باتوں باتوں میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی کہ یہ رشانے جو ہے اس کا یہ آرٹ ورک دیکھ لیں کہ اس کی جو کافی ساری فرینڈز ہیں نا تو ان کے امی ابا جو ہے ان مچھ منڈوں کو ذرا پسند نہیں کرتے ہیں، تو وہ نا پھر رشانے سے یہ ساری چیزیں بنواتی ہیں، اور رشانے اپنا بزنس جو ہے وہ چمکا رہی ہے۔ تو یہ رشانے نے پہلے میرے سے کیا اسے کہتے ہیں فوٹوز جو ہیں وہ پرنٹ کروائے، میں پھر پرنٹر والی شاپ پہ گئی، وہاں سے یہ پرنٹ کروا کے لائی، اور باجی اب اس کو کاٹ کے تو انہی شیٹس کے اندر لگا کے تو پھر یہ لیمینیشن والی مشین سے اس کو گزارتی ہے، پھر اس کے بعد یہ لیمینیٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی کٹنگ کرتی ہے، اور کٹنگ کرنے کے بعد اپنی سہیلیوں کو دے کے آتی ہے۔ پتہ نہیں اس کی سہیلیوں میں ان خسروں میں کیا نظر، سہیلیوں کو ان خسروں میں کیا نظر آتا ہے۔ تو یہ رشانے کام کر رہی تھی، تو بس وہ میں کچن سے آئی تو رشانے یہ بنا رہی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو تھوڑی سی میں اس کی بھی ویڈیو بنا لوں کہ رشانے اس طرح کے بھی کام کر لیتی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ مہربانی ہوئے گی تھوڑی سی مجھے بنانے دو، تو بس وہ بھی کسی بہت فیاضی کے موڈ میں تھی، تو اس نے کہا کہ چلے ماما آپ یہ بھی بنا لیں، کیا یاد کریں گی۔ اور جی یہ دیکھیں کہ اب یہ لیمینیشن والی مشین میں سے گزریں گے، اور اس کے بعد ان کی لیمینیشن ہوگی، اور یہ رنگ برنگے سے ان کی بوتیاں نکل کے مطلب چمکدار قسم کی بن کے تو باہر آئیں گی، پھر اس کے بعد رشانے ان کو کاٹے گی اور اپنی سہیلیوں کو دے کے آئے گی، ان کی سہیلیوں کے دل جو ہے وہ ذرا گارڈن گارڈن ہو جائیں گے۔ اور جی آپ سب کا شکریہ، آپ نے آنش کے لیے بڑی دعائیں مجھے بھیجی تھیں، تو آنش جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گئی ہے، بس میرا گلا جو ہے ہماری اکانومی کی طرح بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، بیچ میں مجھے 10 دفعہ جو ہے وہ اپنی وائس اوور جو ہے وہ روک کے تو کھاؤں کھاؤں کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد مجھے بولنا پڑتا ہے۔ اچھا بہرحال میرے گلے سے دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ مجھے اتنی کھانسی لگی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اپنی کھانسی کھنگ کے نہیں دکھائی ہے۔ اور جی مجھے یاد آیا کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کا یہ آپ حال دیکھ لیں کہ ارشد شریف کی اسیسینیشن کے بعد اب اس کی کریکٹر اسیسینیشن انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے ہماری گورنمنٹ نے، کیونکہ اب وہ زندہ نہیں ہے اور وہ اپنے لیے نہ آواز بلند کر سکتا ہے، نہ اپنی کوئی صفائی دے سکتا ہے، تو اب انہوں نے اس کا یہ حشر کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس کے قتل کا کوئی مقدمہ نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں، لیکن یہ ہے کہ اب اس کے بارے میں فضول فضول باتیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے یہ جو اس کا کیس ہے وہ خراب کر دینا ہے، اور ہونا ہوانا کچھ نہیں، اور وہ بندہ ہمارے لیے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اور جی یہ آگئی ہے واز والوں کی آئس کریم، اور میرا گلا جو ہے ہماری گورنمنٹ کی طرح ہمیشہ اوقاتوں بارہ رہتا ہے، کیونکہ جب یہ خراب ہو جاتا ہے نا، اور جب تک میں آئس کریم نہیں کھاتی ہوں تو میرا گلا ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اسی چکر میں اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم لے کے آئی کہ چلو میں تو اپنا گلا ٹھیک کروں، ہاں بچوں کی خیر ہے، بچے اپنا خراب کرتے ہیں تو کرتے رہیں، کیونکہ یہ آنش کی فرمائش پہ یہ میں نے آئس کریم لی تھی، تو میں نے کہا چلیں اس کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی اور میرا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جی اسی چکر میں بچوں کو اس آئس کریم کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے دے رہی تھی، ان کو ویسے میں چھوٹے ٹوٹے دے رہی تھی، اور خود میں نے بڑا پیس لیا تھا۔ دیکھیں جی میں کون سا کسی اسٹیبلشمنٹ سے کم ہوں۔ اور جی اسی چیز کے ساتھ آئس کریم میں کھاتی ہوں، اور اسی چیز کے ساتھ میں آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔